السلام علیکم. آپ کو آج کے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. سب سے پہلے ایک نظر ان موضوعات پر جن کے بارے میں ہم آج بات کرنے والے ہیں. وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے اقتصادی سروے پیش کر دیا. حکومت کی جانب سے اقتصادی ترقی کا ہدف حاصل نہ ہونے کا اعتراف. ملکی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی زرعی شعبے کو نظر انداز کیوں کیا گیا؟ وزیر اعظم کی غیر موجودگی میں کل بجٹ پیش ہوگا. بجٹ کے ساتھ ساتھ دیگر اہم معاملات: پاناما لیکس، اپوزیشن کا احتجاج اور ڈرون حملہ. مختلف چیلنجز ہیں جو حکومت کو درپیش ہیں. وزیر اعظم کی غیر موجودگی میں حکومت ان سے کیسے نپٹے گی؟ بات کریں گے دنیا کے مختلف ممالک میں 4,58,00,000 افراد غلاموں کی سی زندگی بسر کرنے پر مجبور. ان ممالک میں پاکستان کا نمبر تیسرا ہے. کیا اقدامات کرنے کی ضرورت ہے؟ آج مالی اقتصادی سروے پیش کر دیا گیا اور اس کی سب سے تشویشناک بات ہماری زرعی شعبے کی کارکردگی ہے. زراعت، جسے پاکستان کی معیشت کے لیے ریڑھ کی ہڈی بھی کہا جاتا ہے اور آبادی کا بڑا انحصار اس شعبے پر ہے، وہاں ہماری کارکردگی خاصی مایوس کن ہے. پاکستان کی حکومت کا یہ کہنا ہے کہ رواں مالی سال کے دوران کپاس کی خراب فصل اور زرعی شعبے کی ناقص کارکردگی کی وجہ سے اقتصادی ترقی کا ہدف حاصل نہ ہو سکا اور اقتصادی شرح نمو 5.1% کے ہدف کے برعکس 4.71% رہی. اس حوالے سے وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے اقتصادی جائزہ رپورٹ جو پیش کی، اس کے اہم نکات جو ہے وہ کچھ آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں. ایک تو یہ کہ ملکی پیداوار میں زرعی شعبے کا جو حصہ ہے وہ تقریباً 21% بنتا ہے اور 42% کے لگ بھگ جو لوگ ہیں وہ اس شعبے کی وجہ سے اپنی ملازمتیں انہیں کام ملتا ہے. اب رواں مالی سال جو خاص طور پر جو پچھلا سال گزرا ہے 2015-2016 اس میں زرعی شعبے میں ترقی کی بجائے کمی آئی ہے اور جو زراعت کے شعبے میں ترقی کا ہدف 3.2% رکھا گیا تھا، اس میں اب منفی 1.19% کی کمی رہی. کپاس کی پیداوار کی اگر بات کریں تو 3 لاکھ گانٹھوں سے زیادہ کی کمی ہوئی ہے. چاول کی پیداوار بھی گزشتہ سال کے مقابلے میں کم رہی اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان کی جو خام ملکی پیداوار کی شرح نمو پر یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہے وہ اثر انداز ہوئی ہیں اور کپاس کی خراب فصل کی وجہ سے مجموعی قومی پیداوار جو ہے اس میں 0.5% کمی ہوئی. ہمارے زرعی شعبے کے حالات کیوں ہیں اور پھر اس خرابی کا ذمہ دار کون ہے؟ کیا پالیسی ہے یا پھر جو ہے وہ ہمارے ہاں زراعت جو ہے وہ بالکل ہی پیچھے رہ گئی ہے اور اس میں ترقی نہیں ہو سکی؟ کیا حکومت کی ترجیحات میں یہ شامل نہیں ہے؟ اس پر بات کرنے کے لیے تحریک انصاف کے سینئر رہنما جہانگیر ترین صاحب ہمیں جوائن کریں. جہانگیر ترین صاحب، بہت شکریہ، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. سر میں آغاز کروں گا کاٹن سے. میں جانتا ہوں آپ خود بھی کاشتکار ہیں، بڑی تنزلی دیکھی گئی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے جہاں تک کاٹن کا تعلق ہے، کاٹن کی پیداوار میں ہم نے اس قدر مار کیوں کھائی؟ دیکھیں، سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ جو ہماری کپاس کی ورائٹیز ہیں اس کے اوپر کسی نے توجہ نہیں دی. پنجاب حکومت کا ایگریکلچر ریسرچ پہ، خاص طور پہ کاٹن پہ کوئی توجہ نہیں. مجھے یاد ہے کہ جب 80s 90s میں ہم یہ کاشتکاری کاٹن کی کرتے تھے تو 35-40 من کپاس کی پیداوار آنا ایک عام چیز ہوتی تھی. بہت اچھی ورائٹیز تھیں اور ہر سال 2-3 سال کے بعد اچھی نئی ورائٹیز آ رہی ہوتی تھیں انہی اداروں سے. اس کے بعد ان اداروں کو میں نے خود اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا ڈکلائن میں جاتے ہوئے. اچھے لوگ نہیں آئے اس کے اندر، انہوں نے کوئی سکسیشن نہیں بنائی، انہوں نے لوگوں کو باہر بھیجنا بند کر دیا. اور اس کے بعد سے اب جو ورائٹیز ہیں کپاس کی ان میں 25 من اگر پیداوار آ جائے نا فی ایکڑ تو کاشتکار کہتا ہے اللہ کا شکر ہے آ گئی. اور خرچہ جو ہے وہ دگنا تگنا ہو گیا. کاشتکار اس وقت گھاٹے میں ہے، خسارے میں ہے. کاشتکار کے لوگوں کے، خاص طور پہ غریب کاشتکار کے گھروں میں چولہے بند ہو گئے ہیں اور یہ کو پھر بھی توجہ نہیں دیتے. جب ہم نے شور شرابہ کیا اور کسان کنونشن کی تو انہوں نے ایک بہت بڑا کوئی بنا کے اپنی طرف سے بہت سی چیزیں بیچ میں ڈال کے ایک کئی ارب روپے کا ایگریکلچر پیکیج بنایا. اب اس میں جو بنیاد تھی کہ جی 5,000 روپیہ دیں گے وہ فی ایکڑ ایک کپاس اور چاول کے کاشتکار کو. اب آپ کو معلوم ہے ہمارے ملک میں گورننس کتنی کمزور ہے. اب کیا ہو سکتا ہے کہ یہ کوئی ایسا طریقہ بنائیں کہ جو جائز لوگ ہیں جن کے پاس نقصان ہوا ان کے پاس یہ پیسہ پہنچے. یہ پیسہ جن کو ملنا چاہیے تھا ان کو نہیں ملا، جن کو نہیں ملنا چاہیے تھا ان کو مل گیا. پی ایم ایل نون کے ایم پی ایز اور ایم این ایز نے لسٹیں بنا کے دیں پٹواریوں کو اور تحصیلداروں کو اور ان لوگوں کو پیسے انہوں نے دیے.
اور تمام وہاں پہ اتنے گھپلا ہوا ہے اس کے اندر کہ اس کا کوئی فائدہ کسی کاشتکار کو میں سمجھتا نہیں ہوا. اور آپ میرے سے تو پوچھ رہے ہیں, آپ جا کے فیلڈ میں جا کے آپ پوچھیں, گاؤں جا کے آپ پوچھیں, اور لوگ ان کو بہت برا ٹھیک ہے. مگر صرف ترین صاحب جب حکومت سے پوچھا جاتا ہے وہ تو یہ کہتے ہیں کہ موسمی تغیرات کی وجہ سے فصلیں جو ہیں وہ ٹھیک نہیں ہوئی, سیلاب آتے ہیں اس وجہ سے فصلیں خراب ہو جاتی ہیں. یہ آپ اس آرگومنٹ کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ یہ اب میں اس کا کیا جواب دے سکتا ہوں. دیکھیں, یہ صرف اور صرف پالیسیز کا مسئلہ ہے. موسم خراب ایک سال ہو جاتا ہے, اس سے زیادہ 2 سال کنٹینیوس خراب تو نہیں ہو سکتا. یہ تو ڈکلائن, کنٹینیوس ڈکلائن ہے. 80s 90s میں بھی موسم خراب ہوتا تھا. ہم آخر کپاس, یہ زراعت تو ہوتی ہے آسمان کے نیچے. اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ باقی دنیا جو ہے وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئی. انڈیا کا میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں, وہ پچھلے 15 سال میں 11 لاکھ بیل سے وہ اب 40 پہ پہنچ گئے ہیں. تقریباً 4 گنا اضافہ انہوں نے کر لیا ہے. تو کیا ان کا وہاں موسم کچھ اور ہے؟ اور وہ تو مانسون پہ ڈیپینڈنٹ ہم سے زیادہ ہیں. تو یہ بہانے ہیں. پنجاب حکومت 8 سال سے بیٹھی ہے. سوال یہ ہم پوچھ رہے ہیں, تمام کاشتکار پاکستان کے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کدھر تھے؟ نہ آپ نے تحقیق کی, نہ آپ کو پتا تھا یہ اتنا بڑا ڈیزاسٹر ہو رہا ہے, اس کی آپ نے کوئی میجرز نہیں لیے. نہ آپ ایکسٹینشن سروس ہماری ختم ہو چکی ہے. ایک زمانے میں پالیسیز بنتی تھیں زراعت کی کہ اس کراپ میں یہ ہونا ہے, ہر ہفتے میٹنگ ہوا کرتی تھی. ایک کاٹن کراپ مینجمنٹ کمیٹی تھی جو ہم نے بنوائی تھی اپنے وقت میں, CCMG اس کو کہتے تھے. وہ اس کو انہوں نے بند کر دیا. اب جا کے جب پھنسے ہیں تو اب سنا ہے کہ پہلی میٹنگ ہوئی ہے کئی سالوں کے بعد. تو یہ تمام چیزیں مینجمنٹ سے ہوتی ہیں, اس کی بہتری سے ہوتی ہیں. اور سب سے ضروری بات یہ ہوتی ہے کہ جو ٹاپ لیول کے چیف ایگزیکٹو ہے نا صوبے کے اور ملک کے چیف ایگزیکٹو, ان کی نظر ہو ان چیزوں کے اوپر, وہ اس کو فالو کریں. یہ لوگ میٹرو بس میں صبح سے شام تک دیکھتے ہیں کتنے پل بن گئے, اور سارا کاشتکار اور زراعت کو انہوں نے اگنور کر دیا ہے, جو ملک کی ریڑھ کی ہڈی ہے, جس میں 42% ورک فورس جو ہے وہ زراعت سے منسلک ہے. اب زراعت میں اتنا بڑا فیلئر ہو گیا تو آپ سوچیں کہ غربت میں کتنا ہے. مگر سر آپ نے کہا پالیسی کا مسئلہ ہے, جو گائیڈ لائن دینی ہوتی ہے وہ تو پلاننگ کمیشن نے دینی ہوتی ہے نا. مگر ہمارے ہاں پلاننگ کمیشن, میرا خیال ہے شاید ہم ابھی تک یہی واضح نہیں کر سکے کہ ہماری سوسائٹی جو ہے, ہماری جو اکانومی ہے وہ ایگریرین ہونی ہے یا انڈسٹریلسٹ ہونی ہے. آپ کو نہیں لگتا کہ پلاننگ کمیشن کا بھی کام بہتر بنانے کی ضرورت ہے؟ جی بالکل. پلاننگ کمیشن تو ایک بنیاد ہوتی ہے, ایک کور ہوتا ہے جس میں ملک کی پلاننگ نکلتی ہے, ملک میں تحقیق ہوتی ہے, وہ بتاتے ہیں. اور ان کا رول یہ ہے کہ وہ صوبائی حکومتوں کو بھی نشاندہی کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو اس چیز پہ فوکس کرنا چاہیے, یوں کرنا چاہیے, اور باقاعدہ پلاننگ کرتے ہیں. اور میں بار بار ایک بات کرتا ہوں کہ پنجاب کا یہ فیلئر ہے. پنجاب میں یہ تمام زراعت کے بیس ہے, اور یہ تمام فیلئر ہے ہی پنجاب میں, اور وہ 8 سال سے بیٹھے ہیں. یہ نہیں ہے وہاں پنجاب میں کہہ سکتے کہ ہم صرف 3 سال ہوئے ہمیں آئے ہوئے اور یہ پچھلی حکومت نکلتی تھی. یہ تمام ذمہ واری PML نون کی ہے. پنجاب سر ترین صاحب آپ پنجاب کا کہہ رہے ہیں, مگر باقی جگہوں پہ کیا حالات بہتر ہیں؟ مطلب فصلیں تو پھر سبھی جگہ پر خراب ہوئی ہیں نا. جی نہیں, میں آپ کو بہتر ہیں حالات. میں آپ کو عرض کر دوں کہ کپاس کی پیداوار 40% کم ہوئی ہے پنجاب میں. سندھ میں کچھ گروتھ ہوئی ہے, اس وجہ سے 28% کے اوپر یہ آ گئی ہے مجموعی طور پہ نیشنل لیول. مگر پنجاب میں سب سے بڑا ڈیزاسٹر جو ہوا ہے, جو نقصان ہوا ہے, وہ پنجاب میں ہوا ہے. مگر سر ابھی میں کسان پیکج پر آ جاتا ہوں نا. اب حکومت نے اتنے پیسے دے دیے انہیں, پھر بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ کسانوں کے لیے کچھ نہیں کیا. وہ تو سر بہت بڑا پیکج تھا. کسی کو پیسے کہاں ملے؟ جن لوگوں کو ملنا چاہیے تھے ان کو ملے نہیں, جن لوگوں کو نہیں ملنا چاہیے تھے, جن کی کاش بھی نہیں تھی, ان کئی لوگوں کو ان کو مل گئے. یہ نون کی, کیونکہ یہ ہر چیز میں سیاسی مداخلت کرتے ہیں, پولیس میں سیاسی مداخلت کرتے ہیں, ریونیو میں مداخلت کرتے ہیں. ان کے نون کے MPs MNAs جو ہیں وہ یہ تمام اس طرح کے جو ایڈوانٹیجز ہوتے ہیں, جو چیزیں ہوتی ہیں, وہ اپنے لوگوں کی طرف ان کا منہ موڑ دیتے ہیں. تو اس میں بہت گھپلے ہوئے. اس کے علاوہ یہ کافی نہیں ہے کہ آپ کو ایک دن جب آپ کو پریشر پڑا, سیاسی پریشر پڑا ہمارے سے, تو آپ نے پیکج دے کے لوگوں کو پیسے بانٹنے کا پروگرام بنایا. یہ محنت کی چیزیں ہوتی ہیں, یہ مینجمنٹ کی چیزیں ہوتی ہیں. آپ کو بیٹھ کے سوچنا چاہیے تھا کہ آپ اس کراپ کو ہم کیسے ٹھیک کریں. ابھی بھی کر لیں, ابھی بھی اگلے سال بھی کپاس کا اتنا ہی بڑا ڈیزاسٹر ہونے جا رہا ہے. میں آپ کو ابھی سے بتا رہا ہوں, یہ بالکل ہونے جا رہا ہے. انہوں نے ابھی تک کچھ نہیں کیا, اب بھاگے ہیں جب, اور اب اٹس ٹو لیٹ ناؤ. اگلے سال بھی کپاس کی فصل ہے, مجھے امید نہیں ہے کہ مگر سر اب وہ اطلاع تو یہ آ رہی ہے کہ ڈاکٹر صاحب ہو سکتا ہے متوقع طور پر کل جو ہے وہ کوئی کسانوں کے لیے اور بھی پیکج کا اعلان کرنے والے ہیں. کچھ
چیزیں دی جائیں گی، آپ کو نہیں لگتا کہ وہ سپورٹ دینے سے کوئی فرق پڑے گا؟ جی سپورٹ اس شعبے کو جتنی ملے اتنی کم ہے، ان کو ضرور سپورٹ دینی چاہیے، مگر اب کل دیکھیں گے کیا پیکیج دیتے ہیں، مگر جو ان کا پرانا ریکارڈ ہے اس حساب سے اگر آپ دیکھیں تو مجھے زیادہ امید نہیں ہے، کیونکہ ایسا پیکیج ہوگا جس سے کوئی فرق پڑے گا۔ یہ ریلیف ضرور ہوگی، ریلیف دینی چاہیے، ریلیف ہمارا حق ہے، کاشتکاروں کا ضرور دیں، ہم ویلکم کریں گے اس کو، مگر جو مسائل ہیں ان کا حل اس سے زیادہ گہرا ہے اور گہرائی کی طرف ان کو توجہ زیادہ دینی چاہیے۔ اچھا چلیں سر، میں اب مسئلے کے حل کی طرف آتا ہوں، کیونکہ آپ کا بھی تعلق جو ہے وہ زراعت سے ہے۔ اگر آپ بجٹ پیش کرتے یا آپ کے سامنے آپ کو تجاویز دینی ہوتی تو وہ کیا تجاویز دیتے، آپ کس طرح سے اس مسئلے کو ٹھیک کرتے ہیں؟ دیکھیں، ایک تو ان کو ایگریکلچر ایمرجنسی ڈکلیئر کر دینی چاہیے، ایگریکلچر ایمرجنسی کا لفظ استعمال کرنا چاہیے، ڈکلیئر کرنی چاہیے، اور اس کے نیچے بہت سی تدابیر ہیں جو وہ کر سکتے ہیں۔ فوری طور پہ زمینداروں کو اچھا سیڈ پرووائڈ کرنا چاہیے۔ اب کپاس کا موسم تو بجائی کا ختم ہی ہونے پہ آیا ہے تو وہ اس کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا، مگر چاول میں یہ کام کر سکتے ہیں۔ اور پھر زراعت میں سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ کاشتکار کو مدد کریں، ٹائملی ان کو کھاد وقت پہ ملے، اور یہ اس کو پیچھے دیکھیں، کیڑے سے بچائیں، جب کوئی پیسٹ لگے تو اس سے پہلے ان کی الرٹ ہونے چاہیے اور فارمرز کو وارننگ جانی چاہیے۔ یہ سب کام ہم کیا کرتے تھے، یہ کاٹن کراپ مینجمنٹ گروپ تھا، رائس کراپ مینجمنٹ گروپ تھا، یہ تمام چیزیں ہوتی تھیں، ہر ہفتے میٹنگ ہوا کرتی تھی سیزن میں، جس میں تمام لوگ اکٹھے ہوتے تھے، حکومت کے لوگ بھی اور کاشتکار بھی، جو پروگریسو فارمرز تھے ان کو بھی ہم بلاتے تھے تاکہ انڈیپینڈنٹ فیڈ بیک ملے۔ تو یہ کراپ کو مینج کرنا پڑتا ہے اپنی پوری گروئنگ سائیکل میں، ان لوگوں کو ٹائم ہی نہیں ملتا، ان کو سمجھ ہی نہیں ہے اور یہ کرتے نہیں ہیں۔ تو کراپ مینجمنٹ سب سے امپورٹنٹ ہے، ایکسٹینشن، تاکہ فارمر کے طرف کے پاس جدید ٹیکنالوجی پہنچے اور فارمر کو نئی مشینری دی جائے، اس کو اڈاپٹ کرنے کے لیے مراعات دی جائیں، سبسڈی دی جائے، ان سب چیزوں کے اوپر۔ بجلی کے اوپر ریلیف ملنی چاہیے۔ اس وقت ٹیوب ویل کی پمپنگ اتنی مہنگی ہو گئی ہے کہ لوگ افورڈ نہیں کر سکتے، اس پہ ریلیف فوری طور پہ ان کو دینی چاہیے، ایک فکس ریٹ دینا چاہیے ٹیوب ویل کے۔ مگر سر مجھے ایک چیز بتائیے ترین صاحب، بہت سی چیزیں ہیں، میں آپ کو بتا سکتا ہوں، مگر ٹھیک ہے، میں ترین صاحب مجھے ایک چیز بتائیے، آپ کا بڑا زور ہے کہ پروڈکشن جو ہے وہ اس کے بہتر بنایا جائے اور اس کے لیے ریسورسز دیے جائے، مگر اس دفعہ تو گندم کی فصل تو بڑی اچھی ہوئی ہے، تو آپ کو نہیں لگتا پروڈکشن سے زیادہ یہ مینجمنٹ کا جو ہے وہ مسئلہ ہے؟ نہیں، دیکھیں، گندم کی فصل کوئی اتنی زیادہ اچھی بھی نہیں ہوئی، حالانکہ موسم سازگار تھا۔ وہاں بھی یہ مسئلے ہیں کہ جو ان کی گندم کی ورائٹیز ہیں، اس کے اندر بیماریاں آ رہی ہیں، اس کی جس طریقے سے یہ بہتر ورائٹی آنی چاہیے ویسے نہیں آ رہی ہیں، اور جو پرانی ورائٹی تھی وہ زیادہ بہتر تھی، جو نئی آ رہی ہیں وہ اتنی اچھی نہیں ہیں، تو اس کی بنیاد پہ جانا چاہیے نا ان کو۔ تو یہ ہے پاکستان کا زراعت کا مسئلہ، ہے ہی پروڈکشن کا مسئلہ، فی ایکڑ پیداوار کا مسئلہ ہے۔ زمین میں دیکھیں، زمین بھی آپ کے پاس بہترین موجود ہے، پانی پاکستان مال و مال ہے، پانی سے بہت پانی اویلیبل ہے، اور سورج، موسم، یہ سب چیزیں ہیں۔ اب ہمارے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے تحفے جو دیے ہوئے ہمیں، ان کو ہم بہتر سے بہتر کیسے استعمال کریں۔ 1 ایکڑ سے پیداوار اگر آپ کی بڑھ جائے تو آپ کے مسئلے بہت سے حل ہو جاتے ہیں، کپاس آپ کے کاشتکار کی پروفیٹیبلٹی بہتر ہو جاتی ہے، قوم کے لیے پروڈکٹیوٹی بہتر ہو جاتی ہے، فارن ایکسچینج بچتا ہے۔ تو یہ زراعت جو ہے نا، جب تک زراعت کو یہ اپنے صحیح فوٹنگ پہ نہیں لے کے آئیں گے اور اس کو منافع بخش نہیں بنائیں گے، جب تک میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ملک ترقی بھی نہیں کر سکتا۔ رائٹ، تو آپ کو لگتا ہے ہم اپنا فل پوٹینشیل نہیں دے رہے زراعت کو؟ کہاں ہم میرے خیال ہے 20% پوٹینشیل پہ ہیں اس وقت۔ ٹھیک ہے جہانگیر ترین صاحب، بہت شکریہ۔ جہانگیر ترین تحریک انصاف کے رہنما ہمارے ساتھ موجود تھے اور زرعی پالیسیوں کے حوالے سے بات ہو رہی تھی۔ بہرحال بڑا لمحہ فکریہ ہے کہ زراعت جو کہ ہمارے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے، سب سے زیادہ جو ہے وہ ڈکلائن گزرے مالی سال میں زراعت کے شعبے میں ہی دیکھی گئی ہے۔ ابھی ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد سینیٹر مشاہد اللہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ وزیر اعظم کی غیر موجودگی میں ملک کیسے چل رہا ہے۔
ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। कल बजट पेश होने वाला है और किसी भी मुल्क के लिए बड़ा अहम मौका होता है। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां नवाज शरीफ जो हैं वो पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। अगरचे वो लंदन पहले भी जाते रहे मगर इस दफा उनके ऑपरेशन के बाद अब तवक्को ये की जा रही है कि अब वो कई हफ्तों के लिए पाकिस्तान से बाहर होंगे। एक तरफ तो ये सूरत हाल है, दूसरी तरफ पानामा लीक्स के हवाले से तहकीकात जो हैं उन पर भी बात चल रही है, जो कि वज़ीर-ए-आज़म की हतमी मंजूरी के बगैर तय पाना जो है वो मुश्किल नजर आ रहा है। और अपोजिशन पहले ही सड़कों पर आने की धमकी दे चुकी है। ड्रोन हमले जो पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और सालमियत पर एक बहुत बड़ा सवाल निशान, वो जो हालिया ड्रोन हमला हुआ बलूचिस्तान में, उसने लगा दिया है। ऑपरेशन ज़रबे अज़ब भी जारी है। ये हुकूमत पाकिस्तान के लिए बड़े अहम चैलेंजेस हैं। ऐसे में वज़ीर-ए-आज़म का पाकिस्तान में मौजूद ना होना क्या वाकई जिस तरह से हुकूमत और उनकी पार्टी चल रही है कोई फर्क पड़ने वाला है या नहीं? इस पर बात करने के लिए PMLN के सीनियर रहनुमा मुशाहिदुल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद है। मुशाहिदुल्लाह साहब बहुत शुक्रिया। मैं पहले तो आगाज करूंगा, अभी वज़ीर-ए-आज़म, मैंने जो इब्तदाई में कहा कि बड़े अहम चैलेंजेस है, कुछ चीजें बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हो रही है मगर वज़ीर-ए-आज़म यहाँ पर मौजूद नहीं। जिस तरह से हुकूमत चलाई जा रही है और जिस तरह से पार्टी चल रही है, कोई फर्क पड़ा है उनकी गैर मौजूदगी से? देखिए, बात यह है कि बजट जो है ना, ये प्योरली सब्जेक्ट है फाइनेंस मिनिस्ट्री का, फाइनेंस मिनिस्टर का, लेकिन इसमें कैबिनेट भी इन्वॉल्व होती है और प्राइम मिनिस्टर की जो डायरेक्टिव्स हैं वो उनकी बहुत ज़्यादा अहमियत होती है। ये ज़रूर है कि वो उनके बीमारी का मसला एकदम सामने आया, इतना अंदाज़ा नहीं था कि वो बजट के वक्त भी, और वो खुद भी शायद नहीं चाह रहे थे, लेकिन बहरहाल बीमारी भी होती है, जिस वक्त आ जाए तो फिर वो आपके पास कोई चारा नहीं होता। लेकिन आप ये देखिए कि प्राइम मिनिस्टर ने यानी कि जाते जाते भी जो डायरेक्शन उन्होंने देनी थी वो दी, और लास्ट जो दी उन्होंने वो यूरिया के लिए दी, यानी कि किसानों के लिए जो बहुत बड़ी तादाद में है, एग्रीकल्चर सेक्टर जो थोड़ा सा अंडर प्रेशर भी है, उसका प्रेशर रिलीज करने के लिए, मतलब कि वो जो रहनुमा असूल थे वो तो बता के चले गए ना। अभी वो कुछ डॉक्टर्स ने ज़ाहिर बात है उन्हें रेस्ट का मशवरा दिया है, अभी वो कई हफ्ते वहां पर रहेंगे, तो सर ये सफर तो होगी, जिस तरह से गवर्नमेंट चलती है फिजिकली उनकी मौजूदगी का असर तो बहुत ज्यादा है। देखिए, मैं नहीं समझता, देखिए चंद दिनों की बात है, उसके बाद जो आदमी मेंटली यानी के रिवाइव हो जाता है, और जो हो जाता है आजकल दूसरे दिन और ऐसा ऐसा और एक हफ्ता लग जाएगा, उसके बाद मैं नहीं समझता कि कोई वो जिस तरह से पहले ये जो लीडर होता है वो डायरेक्शन नहीं देता है ना, रहनुमाई करता है ना। मगर कुछ आम फैसले होते हैं ना, तौसीक तो उनकी चाहिए ना। अब ये TOR वाली बात चल रही है, वो एतजाज अहसन साहब से हमारी बात हो रही थी, वो मेरे प्रोग्राम में कहते हैं कि जी के PMLN वाले तो कहते हैं कि हम तो उनसे पूछ के बताएंगे, उनका अभी ऑपरेशन हुआ है तो हम आपको कोई जवाब नहीं दे सकते। तो ये सिर्फ फिर मामला इस तरह के मामला तो है ना जो आगे नहीं बढ़ेंगे। मामला हैं और वो पूछ के बताया भी जा सकता है, और हर पार्टी के लोग अपने लीडर से पूछ के ही बताते हैं। लीडर को आप एक्सक्लूड करके कोई काम नहीं कर सकते और ना करना चाहिए। बाकी पार्टी, क्या एतजाज अहसन साहब अपने लीडर से पूछे बगैर कोई काम कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इसी तरह से जो PTI के लोग उसमें बैठे हुए हैं TOR कमेटी में, वो इमरान खान से काम पे तो फुल स्टॉप लग गया ना, कोई काम जारी है। देखिए, जो 2 हफ्ते का टाइम दिया था अब तो ये होता हुआ नजर नहीं आ रहा। बात ये है कि ये हार्ड एंड फास्ट डेमोक्रेसी में तो नहीं होते, नहीं कोई इस तरह की चीजें पहले भी, यानी कि असल में देखा ये जाता है कि आपकी नीयत क्या है। हाँ। हमारी जो नीयत है, पहले दिन प्राइम मिनिस्टर ने आके टीवी पे भी बता दिया था कि ये हम, हालांकि उनका नाम है प्राइम मिनिस्टर साहब का, ना हमारी हुकूमत के किसी वजीर का नाम है, ना हमारी पार्टी के किसी ओहदेदार का नाम है, उनके 2 बच्चों ही का नाम है ना। बाकी जो 564 में से 560-62 लोग हैं, उसमें तो ये अपोजिशन की तकरीबन हर पार्टी के लोगों का नाम है। ठीक है, तो इसके बावजूद उनका जी हम अपने आप को एहतसाब के लिए इसलिए पेश करेंगे कि प्राइम मिनिस्टर है और मेरे बच्चे हर जुडिशियल फोरम पे अपने आप को डिफेंड करने को तैयार है। इसके बाद अब TOR कमेटी में देखें ना, अगर इसकी सारी हिस्ट्री उठा के देखें तो इसमें पता लग जाएगा कि किसने डिले किया, किसने नहीं किया। मसलन देखें ना, हमने डिले नहीं किया, मैं ये साबित करता हूँ। डिले आपने कैसे नहीं किया? मैं आपको बता रहा हूँ। डिले जो है ना, पहले उन्होंने ये कहा, 5 बातें की हैं अभी तक अपोजिशन ने, हमने तो एक ही बात की, हमने तो कहा कमीशन बना लो। अब भी TOR जब फाइनलाइज होंगे तो कमीशन ही बनेगा ना। ठीक है, हम क्यों बढ़ के आगे कह रहे हैं? हमें मालूम है कि हम क्लियर हैं। अच्छा, जो क्लियर नहीं है उन्होंने 5 मौक़िफ़ बदले हैं। ये देखें, ये बड़ा सिंपल 2 और 2 4 वाला मसला है
کہ اپنے موقف جو لوگ بدل رہے ہیں ان سب کے نام مگر اب تو سر 9 پارٹیاں ایک موقف پر ہے نا، وہ 15 TORs پہ، تو اب سر ان کی بات آپ مان لیں؟ دیکھیں بات ہم ان کی مانیں گے، لیکن بات جو ہے اسپیسیفک تو نہیں ہوتی نا، اصول کی بنیاد پہ ہوگی نا. مطلب کہ میں آپ کو رحمان اظہر کو اسپیسیفک کر کے کہوں کہ جی صرف اس کا احتساب ہوگا، میرا نہیں ہوگا. کیوں میرا ایسا نہیں نہیں، ہوگا؟ آپ کا کہنا یہ نہیں ہو سکتا. مجھے سر ایک بریک لینی ہے. یہ دنیا کا کوئی اصول اس بات کی اجازت نہیں دیتا نا. دیکھیں اصول اسپیسیفک نہیں ہوتا، اصول میں یونیفارمٹی ہوتی ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اصول ایسا ہو جس میں تمام لوگوں کا احتساب. I get your point. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بریک کے بعد پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید. سینیٹر مشاہد اللہ سے بھی ہماری گفتگو جاری رہے گی. وزیر اعظم پاکستان لندن میں موجود ہے اور ان کی صحت کیسی ہے اس وقت؟ ان کی صاحبزادی مریم نواز شریف ہمیں جو ہے وہ جوائن کر رہی ہیں. مریم صاحبہ بہت شکریہ، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. مجھے پتا آپ کی بڑی مصروفیت ہے اور آپ کا خاص طور پر شکریہ کہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. میں سب سے پہلے تو آپ سے جاننا چاہتا ہوں وزیر اعظم کی صحت کے حوالے سے، جب ایز وی اسپیک ناؤ اس وقت تازہ ترین صورتحال کیا ہے، کیسی صحت ہے ان کی؟ ہیلو رحمان، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی مریم صاحب آ رہی ہے آپ کی آواز. جی تھینک یو رحمان. آپ کے پاس مشاہد اللہ صاحب بیٹھے؟ جی مشاہد اللہ صاحب کو میرا بہت بہت سلام. یہ میرے ون آف مائی فیوریٹ پیپل. اچھا چلیں ٹھیک ہے جی، آپ کا اور میرا سلام پہنچ گیا. ابھی پرائم منسٹر سے جو میری تھوڑی دیر پہلے بات ہوئی ہے رحمان، اس میں پرائم منسٹر کی ریکوری جو ہے وہ ماشاءاللہ بہت تیزی سے ہو رہی ہے اور وہ ابھی ICU میں ہے، لیکن کچھ گھنٹوں تک ان کی جو ان کو ان کے روم میں شفٹ کر دیا جائے گا. اور آج صبح سے ان کو 2-3 بار ڈاکٹرز نے اٹھا کے چلایا بھی ہے. انہوں نے چند قدم لیے ہیں. بہت بڑی سرجری تھی لیکن ماشاءاللہ کیونکہ ریکوری اچھی ہے تو ڈاکٹرز نے آج ان کو تھوڑا واک کرائی ہے. اور جو ان کے سرجنز ہیں، ٹیم آف سرجنز، اور ان کا جو کارڈیولوجسٹ ہے، دے ویری ہیپی ود ہز ماشاءاللہ ود ہز ریکوری. اور انشاءاللہ تعالی 3 سے 4 دن میں وہ ہاسپٹل سے گھر آ جائیں گے. اور جب سے ڈاکٹرز نے اجازت دی تو وہ انشاءاللہ پاکستان بھی 2 سے 3 ہفتے میں ٹریول کریں گے. اچھا ابھی انہیں روم میں شفٹ کر دیا گیا ہے مریم صاحبہ؟ نہیں رحمان، ابھی ان کو نہیں کیا، لیکن انشاءاللہ within a few hours, let's say by latest tomorrow morning ان کو روم میں شفٹ کر دیں گے. لیکن ان کی جو پروگریس ہے، ان کے جو ڈرینز ڈالے ہوئے تھے، جو ٹیوبز ڈالے ہوئے تھے، وہ آہستہ آہستہ ڈاکٹرز نکال رہے ہیں، جس کی وجہ سے ان کو کافی آئی تھنک از مور کمفرٹیبل ناؤ. اور جو سیڈیشن دی ہوئی تھی اس سے بھی وہ باہر آ گئے ہیں. اور آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے اپنی رسپانسبلٹیز جو ہیں وہ ریزیوم کر لی ہیں بیڈ سے. یہ جو ان کو پتا چلا کہ اسلام آباد میں رات کو جو طوفان آیا اور اس سے جو ڈیتھس ہوئی، تو انہوں نے ڈاکٹر طارق فضل چودھری جو کیڈ منسٹر ہیں ان کو انہوں نے میسیجز بھجوائے کہ جن کی ڈیتھس ہو گئی ان کے گھروں میں خود جائیں، ان کو کمپنسیشن جو ہے وہ دے کے آئیں اور لوگوں کو اکیلا نہیں چھوڑنا ایسے موقع پہ. تو پھر ان کی جو مجھے خوشی ہوئی یہ جان کے کہ جیسے ہی وہ الرٹ ہوئے اور ان کا جو ایک ڈراؤزنس تھی وہ ختم ہوئی جو دوائیوں کی وجہ سے تھی، وہ اپنی رسپانسبلٹیز بھی انہوں نے ریزیوم کر لی ہیں اور وہ کچھ تھوڑی دیر کے بعد مجھ سے بھی اپڈیٹس لیتے ہیں. اچھا تو آپ کی کب ہوئی ہے آخری بات اور کیا بات ہوئی ہے؟ میری بات ان سے وقفے سے رحمان ہوتی رہتی ہے. وائس میسیجز آ جاتے ہیں ان کے کبھی، اور کبھی میری جو والدہ ہیں وہ وہاں ہیں اور ان کا جو ان کے فیملی فزیشین ہیں ہمارے، وہ بھی ان کے ساتھ ہیں. تو ان کے تھرو میری اکثر ان سے دن میں کوئی 5-6 دفعہ بات ہو جاتی ہے. اچھا تو اور ابھی میری میرے خیال ہے آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ پہلے میری ان سے جو ہے وہ بات. کیونکہ میں صرف یہی جاننا چاہ رہا تھا، جو آپ امپریشن دے رہی ہیں کہ ابھی وہ بات چیت کر رہے ہیں، ملکی معاملات سے بھی وہ باخبر ہیں کہ کیا ہو رہا ہے پیچھے. بالکل میں امپریشن نہیں دے رہی، میں آپ کو بالکل سچ بتا رہی ہوں. اور مجھے ابھی ان کے ڈاکٹر نے بھی بتایا کہ وہ تھوڑی دیر بعد جو ہے وہ اپڈیٹس لیتے ہیں کہ حالات کیسے ہیں، کیا ہو رہا ہے. اور وہ آرام سے اپنا جو ہے وہ ساتھ ریسٹ بھی کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ اپنی رسپانسبلٹیز بھی جس حد تک وہ کر سکتے ہیں اس وقت وہ انہوں نے شروع کر دیا ہے ریزیوم کرنا. ٹھیک، کیونکہ مریم صاحب بہت بڑا کنسرن تھا اس حوالے سے کہ کیونکہ ظاہر بات ہے وہ علاج ان کا بڑا ضروری ہے اور وہ اس ساری چیز سے گزر رہے ہیں، تو ان کے نہ ہونے سے، کیونکہ آپ بڑا قریب سے انہیں جانتی ہیں، آپ کی ڈیلی کی انٹریکشن بھی ان سے بہت زیادہ ہے، تو جس طرح سے گورنمنٹ کے امور چلتے ہیں، کیا ان پر تو کوئی فرق نہیں پڑ رہا؟ آپ کو لگ رہا ہے کہ کوئی فرق پڑ رہا ہے؟ بجٹ دیکھیں اپنے ٹائم پہ آ رہا ہے ماشاءاللہ. انہوں نے تھیٹر میں جانے سے پہلے چند گھنٹے پہلے انہوں نے
پوری جو 2 ضروری میٹنگز تھی وہ انہوں نے ویڈیو کانفرنس کے تھرو کی، اور جیسے ہی ان کو جو ڈراؤزنیس ہے جو ختم ہوئی ہے اور وہ کمپلیٹلی مینٹلی الرٹ ہوئے ہیں، انہوں نے اپنی رسپانسبلٹیز ریسیوم کرنی شروع کر دی ہیں، بلکہ وہ سینئر منسٹرز کے ساتھ رابطے میں بھی ہیں، اور جو امپورٹنٹ ڈیسیجنز اگر چاہیے ہوتے ہیں یا کوئی کنسرن ان تک پہنچانا ہوتا ہے، کوئی فیصلہ چاہیے ہوتا ہے، تو وہ بالکل ایکسیسیبل ہیں اور باتیں ان تک پہنچ بھی رہی ہیں۔ ان کی پوری جو ان کا سٹاف ہے وہ بھی ان کے ساتھ ہیں، ان کے ایم ایس ان کے ساتھ ہیں، ان کے سیکریٹریز ان کے ساتھ ہیں، اور جس قسم کی بھی ڈیسیجن چاہیے، جس قسم کی پالیسی پہ گائیڈ لائن چاہیے، وہ ہمیں مل رہی ہے ان کی طرف سے، وہ ماشاءاللہ فلی ایکٹیو ہے۔ اور پارٹی کے امور کے حوالے سے بھی مل رہی ہے، کیونکہ میرا خیال ہے آپ کا زیادہ تو وہاں پر تعلق ان سے رہتا ہے۔ پارٹی میں کوئی اتنی ایمرجنسی ابھی ہے نہیں کہ ان کے لیے کوئی فوراً احکامات چاہیے ہوتے ہیں۔ پارٹی ان کو ہم چھوٹے چھوٹے معاملات کے لیے ابھی ڈسٹرب نہیں بھی کر رہے رحمان، اور جس طرح کی پارٹی کے اندر کوئی ایشوز اگر ہوتے بھی ہیں تو وہ ماشاءاللہ سینئر لیڈرز ہیں ہمارے، چودھری نثار صاحب ہیں، ہمارے ڈار صاحب ہیں، وہ بہت چیزوں کو خود بھی ہینڈل کر لیتے ہیں، تو ہم ان کو صرف جو بہت ضروری چیزیں ہوتی ہیں صرف وہی پرائم منسٹر سے پوچھتے ہیں۔ اچھا، اور اب کیونکہ ظاہری بات ہے ان کی صحت کے حوالے سے کنسرنز ہیں، بجٹ، پاناما لیکس، یہ سب چیزیں چل رہی ہیں، کب تک امید ہم رکھیں کہ پرائم منسٹر ول بی بیک ان دا کنٹری؟ I think inshallah ta'ala by the grace of Allah the Almighty he should be back with us before the end of Ramadan. اچھا، تو عید جو ہے وہ پاکستان کے اندر کریں گے؟ میری امید تو یہی ہے، اور مجھے I am very hopeful کہ انشاءاللہ تعالی عید سے شاید پہلے وہ ہمارے ساتھ ہوں گے۔ اچھا ٹھیک ہے، مریم نواز شریف صاحبہ بہت شکریہ، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا، پرائم منسٹر کی صاحبزادی ہمارے ساتھ موجود تھیں اور بات ہو رہی تھی وزیراعظم کی صحت کے حوالے سے۔ مشاہد اللہ صاحب سے ہماری گفتگو جاری رہے گی، واپس آتے ہیں اس مختصر سے بریک کے بعد۔ بریک کے بعد پروگرام ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید، سینیٹر مشاہد اللہ ہمارے ساتھ موجود ہے۔ مشاہد اللہ صاحب، ڈرون حملہ، اپوزیشن بڑی تنقید کر رہی ہے، کہتے ہیں جی ریڈ لائن کراس ہو گئی، فوج آرمی چیف نے بھی اس حوالے سے بات کی، کیا آپ نے ابھی تک ڈرون حملے کے بعد؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جب ڈرون حملہ ہوا تو پرائم منسٹر نے انتہائی سخت، حالانکہ وہ لندن میں تھے اپنے علاج کے لیے، لیکن انہوں نے کہا یہ ناقابل قبول ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو کنڈیم کیا انہوں نے۔ پھر فارن افیئرز نے، ہمارے جو منسٹری ہے اس نے اس کو کنڈیم کیا، لیکن دیکھیں ہمیں بڑے انصاف سے بات کرنی پڑے گی۔ بات یہ ہے کہ یہ ڈرون حملے بیان دینا بڑا ہے کہ جی یہ مذمت، یہ شروع کس نے کروائے تھے؟ یہ کیا ہم نے شروع کروائے تھے؟ 2004 میں ہوا تھا جہاں تک مجھے یاد ہے۔ کون تھا 2004؟ مشرف صاحب کی حکومت، جس کو پھولوں کی طرح رکھا، جس کو خلاف کوئی ایکشن بھی نہیں کرنے دیا جاتا، ٹھیک ہے۔ بات یہ ہے کہ 390 ڈرون حملے ہو چکے ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں اپوزیشن تنقید کر رہی ہے، ان اپوزیشن جماعتوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے تھے کہ ہم جناب بلاک کر دیں گے ہر چیز اگر آپ کیسے ہوا، وہ حکومت میں بھی ہیں، وہ بھولے بیٹھے ہیں اس کو، ٹھیک ہے۔ اب یہ ڈرون حملہ کتنے عرصے ہونا، تو آپ اب اس کو اس اینگل سے بھی تو دیکھ سکتے ہیں کہ پہلے کتنے ڈرون حملے ہوتے تھے، آج کتنے ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلے امن و امان کی صورتحال کیا تھی، آج کیا ہے، پہلے کتنے لوگ ہمارے سوورینٹی کی خلاف ورزی 1 دفعہ ہو یا 10 دفعہ ہو، خلاف ورزی سوورینٹی کی بارڈر تو کراس ہوا۔ جب آپ ایگریمنٹس کریں گے نا سوورینٹی کے ایشوز پہ، ٹھیک ہے، اور مطلب کہ اپنے مفادات کے لیے، اپنے اقتدار کو دوام بخشنے کے لیے، تو ایک دفعہ اس طرح کے جب کام ہو جاتے ہیں، کام ہونا آسان ہوتا ہے، اس کو مطلب کہ ختم کرنا مشکل ہوتا ہے۔ ہم وہ حکومت ہیں کہ ہم نے کھل کے، پہلے تو کوئی اس کی کنڈم بھی نہیں کرتا تھا، کون سی گورنمنٹ کنڈم کرتی تھی؟ کیا پچھلی حکومتیں کنڈم کرتی تھی؟ کیا نہیں دور میں ہوتے تو رہے ہیں، یہ مذمت تو کی جاتی ہے، ابھی آپ نے بھی وہی کیا ہے سر، مذمت ڈرون حملے کی مذمت تو ہوتی تھی، وہی دفتر خارجہ بیان جاری کرتا ہے، جو ہے وہ عام میڈیا میں بھی سٹیٹمنٹ جاری کی جاتی ہے، یہ پہلے بھی ہوتا تھا۔ پہلے نہیں ہوا نا، مشرف کے دور میں مشرف نے کب کنڈم کیا مجھے بتائیے؟ پیپلز پارٹی کے دور میں تو پیپل پارٹی کے دور میں بھی کچھ نہیں تھا، ایسی کہانیاں ہی تھیں۔ اچھا، پیپل پارٹی والے اپنے ایک مخصوص کام میں اتنے منہمک تھے کہ انہوں نے کسی اور کام کی فرصت کہاں تھی بھائی۔ صحیح۔ اچھا، مجھے سر کچھ افواہیں بھی بڑی چل رہی ہیں، کوئی کہتا ہے کہ حکومت کے فوج کے ساتھ حالات ٹھیک نہیں ہے، آپ کو کوئی لگ رہا ہے ایسی کوئی بات ہے؟
دیکھیں مجھے بالکل نہیں لگ رہا، نہ کوئی ایسی بات کہیں پہ نظر آتی ہے، نہ کوئی ایسا معاملہ ہے، نہ میرے نوٹس میں. لیکن میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اصل میں پرابلم پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں یہ جو ہر سیگمنٹ آف دی سوسائٹی ہوتی ہے نا، مثلا ہمارے 3 پلر آف دی اسٹیٹ ہیں، عدلیہ ہے، پارلیمنٹ ہے، ایگزیکٹو ہے، ان تینوں کے سوچنے کا انداز مختلف ہوتا ہے. اسی طرح سے فوجی کا انداز مختلف ہوتا ہے، پولیس والے کا مختلف ہوتا ہے، کسٹم والے کا مختلف ہوتا ہے. ٹھیک ہے، آج جب یہ مختلف آراء سامنے آتی ہیں تو سمجھ یہ جاتا ہے کہ جی آپس میں بہت سارے اختلافات ہیں. اختلاف نہیں ہیں. یہ ہو نہیں سکتا کہ جس انداز سے مشاہد اللہ خان سوچ رہا ہے اسی طرح سے رحمان اظہر سوچے گا. کیوں کہ رحمان اظہر کا تعلق میڈیا سے ہے، میرا پالیٹکس سے. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے ہمارے ملک میں فوج اس لیے بہت زیادہ ریلیونٹ ہے کہ یہ بہت طویل عرصے تک حکومتیں کرتے رہے. ٹھیک ہے، ماشاءاللہ ایڈمنسٹریٹر رہے ہیں، حالانکہ ڈیلیور کسی نے کچھ نہیں کیا. ڈیلیور جب بھی کیا سویلین گورنمنٹس نے ہی کیا. یہ ہے باٹم لائن. باٹم لائن یہ اچھا. لیکن بھائی آپ ہر آدمی کا سوچنے کے کیانی صاحب کا اپنا انداز تھا، ان کا اپنا ہے، لیکن انہوں نے اپنا ایک کردار ادا کیا. موجودہ جو راحیل شریف صاحب ہیں یہ ایک زبردست کردار ادا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، انہوں نے 2 کام خاص طور سے جو ضرب عضب کا اس معاملے میں جو جس طریقے سے قربانیاں دی ہیں فوج نے، اسی طرح سے جو ان کی کمٹمنٹ ہے سی پیک کے لیے، یعنی یہ بہت خوش آئند بات ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں. سر آپ کی بات کو میں تو یہ مطلب لے رہا ہوں نا کہ کچھ ایشوز ہیں سوچنے کا انداز مختلف ایسا ہی ہوتا ہے نا، ایسے ہی، اور یہ ہونا چاہیے. میں یہ بھی کہتا ہوں اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے کہ میں اور آپ اگر اپنے اپنے انداز سے سوچ رہے ہیں تو اس میں مسئلہ کیا ہے. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک. اچھا ایک اور اب میں آخری یہ میرا سوالات ہیں کچھ آپ سے. پاکستان کے حالات جو ہیں ہمسایہ ممالک سے بڑے خراب ہو رہے ہیں. ایران، بھارت، افغانستان، بڑی ایک ایگریسو فورن پالیسی کی ہمیں ضرورت ہے، مگر حکومت فورن پالیسی سے مجھے بڑی دور نظر آتی ہے، پیچھے ہٹی ہوئی نظر آتی ہے. یہ دیکھیں نا، اب پھر اس کا ایک اور بھی مطلب ہے. میں اس سے اتفاق نہیں کرتا آپ کے، لیکن اگر آپ کی بات کو میں درست سمجھوں اس کا مطلب یہ ہے کہ فورن پالیسی ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. یہی بات ہے نا؟ نہیں، میں تو سر صرف یہ کہہ رہا ہوں حکومت پیچھے ہٹی ہوئی نظر آ رہی ہے. چلے پیچھے ہٹی، ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے نا. اگر ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے تو جس کے بھی ہاتھ میں ہے تو وہ اس کا مطلب ہے ڈیلیور نہیں کر پایا نا فورن پالیسیز میں. بالکل ایسے ہی ہے نا. بالکل ایسے. تو کاغذ پہ اگر دیکھیں گے تو ذمہ داری ہماری ہے، لیکن پریکٹیکلی دیکھیں گے تو ہم ذمہ دار نہیں. لیکن میں اس کو درست نہیں سمجھتا. میں آپ کے سوال کا تجزیہ کر رہا ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر چیز حکومت کے ہاتھ میں، اگر صحیح ہے ہونا بھی چاہیے تو حکومت ہی کا شکریہ ہے، آپ ذمہ دار، اور اگر غلط ہے تو بھی حکومت. اچھا اب میں آپ سے گزارش یہ کرتا ہوں، مثلا ایران اور سعودی عرب کا ایشو سامنے آیا، حکومت نے کتنا پرو ایکٹیو رول پلے کیا، پرائم منسٹر نواز شریف نے کتنا پرو ایکٹیو رول پلے کیا. ٹھیک ہے، پھر یمن میں فوج نہ بھیج کے ایک مطلب کہ آپ نے اپنے آپ کو ایک انڈیپینڈنٹلی ایک باوقار قوم اور مملکت کی حیثیت سے دنیا کے نقشے پہ اپنے آپ کو منوایا ہے یا نہیں منوایا. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے ہندوستان کے مسئلے پہ یا مسئلہ کشمیر پہ پرویز مشرف نے تو کہا تھا یہ ریلیونٹ نہیں ہے یونائٹڈ نیشنز کی قراردادیں، لیکن ہم نے اس کو زندہ کیا. نہ صرف زندہ کیا بلکہ ہندوستان جو انفلٹریشن کر رہا ہے، جو بلوچستان اور کراچی میں کیا، اس کے ثبوت حاصل کر کے بان کی مون کے ہاتھ میں پکڑا ہے. ماضی میں آج تک کسی نے یہ میاں کام صاحب کیا؟ نے انڈیا کے حوالے سے انیشیٹو لیا، افغانستان کے حوالے سے انیشیٹو لیا. انیشیٹو لینا ایک اور چیز ہے. میں ابھی موجودہ حالات کی بات کر رہا ہوں. مان لیا کہ آپ ذمہ دار ہیں، آپ فورن پالیسی چلا رہے ہیں، بٹ حالات کیوں خراب ہے؟ آپ ابھی فورن پالیسی اگر آپ کو ٹھیک کرنی ہے تو آپ کو تو بڑے کچھ میجر اقدامات کرنے ہوں گے. دیکھیں بات یہ ہے، امریکہ کا ایک اپنا رول ہے، ان کی ترجیحات ان کے مفادات کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوتی رہتی ہیں. ٹھیک ہے، ہندوستان اس وقت امریکہ کے بہت زیادہ قریب ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ امریکہ ہوئے تم دوست جس کے دشمن اس کا آسماں کیوں ہو. انڈیا کو یہ سوچنا چاہیے کہ بہت زیادہ قربت جو ہے نا اس کی وہ بھی مسائل افغانستان میں بھی پیدا کر رہی. مثلا ملا منصور کو مار دیا، وہ آ رہا ہے ایران سے، وہ پتہ نہیں کتنی دفعہ دبئی گیا، کتنی دفعہ ایران گیا، وہاں پہ کاروبار بھی کر رہا ہے. اس کو مارا کہاں پہ؟ لا کے ادھر پاکستان میں. لیکن ملا فضل اللہ جو اوپن، اس کو ہیلی کاپٹر تک فراہم کیا جاتا ہے.
امریکہ کے زیر سایہ ہو رہا ہے نا یہ کام. افغانستان میں کوئی کام امریکہ کی مرضی کے بغیر کوئی کر سکتا ہے؟ اچھا تو دیکھیں نا آپ کو لگتا ہے یہ ملا فضل اللہ کو جو سپورٹ حاصل ہے، ان چیزوں کے جو حالات جو نیگیٹو امپیکٹ ہیں وہ ہماری خارجہ پالیسی پہ تو آئیں گے نا. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے، پھر ان کی جو جو کچھ کر رہی ہے ہمارے ملک میں، وہاں پہ بھی بیٹھی ہوئی ہے، بہت سارے مسائل انہوں نے پیدا کیے ہوئے، لیکن اس کے باوجود آپ یہ دیکھیں، آپ ان 3 سالوں کو اس طرح سے کیوں نہیں دیکھتے کہ آج بلوچستان کے حالات پچھلی حکومتوں سے زیادہ بہتر ہے. آج کراچی کے امن و امان کے حالات پچھلی حکومتوں سے زیادہ بہتر ہیں. پنجاب میں پنجابی طالبان دے آر آن دی رن. اسی طرح سے کے پی میں یا فاٹا میں یا ضرب عضب ساری دنیا کے سامنے ہے. مسئلہ کشمیر کو اس حکومت نے اجاگر کیا ہے. تو اس کو اگر اس انداز سے دیکھیں، آپ گلاس کو آدھا بھرا ہوا دیکھ رہے ہیں. میں آدھے سے زیادہ بھرا ہے. میرے پاس مشاہد اللہ صاحب ٹائم ختم ہو گیا، ورنہ بہت سارے سوالات ہیں. مشاہد اللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، ان سے ہم نے گفتگو کی، کچھ بڑی اہم باتیں انہوں نے کی. بہرحال ابھی ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں، ہمارا پروگرام جاری ہے. ہمارے سماج میں ہمیشہ عورت ہی مظلوم کیوں؟ کیونکہ اس نے ظلم کے خلاف کبھی آواز نہیں اٹھائی. جو ظلم کے خلاف نہیں بولتا وہ مظلوم نہیں، ظالم. میں عرش احتشام ایڈوکیٹ آپ نے انصاف کو مانگی. کورٹ روم بدھ رات 11 بجے صرف آج نیوز پر. بریک کے بعد پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید. ایک فاؤنڈیشن ہے واک فری فاؤنڈیشن، اس نے ایک گلوبل سلیوری انڈیکس جاری کیا ہے، اور اس حوالے سے جو رپورٹ جاری کی گئی ہے اس میں پاکستان کو لے کر صورتحال بڑی تشویشناک ہے. پاکستان کو ان ممالک میں شامل کیا گیا ہے جہاں پر دور جدید کی غلامی سب سے زیادہ ہے. پاکستان تیسرے نمبر پر ہے. اس رپورٹ میں یہ پتا چلا ہے کہ دنیا میں کچھ 4,58,00,000 کے قریب افراد ہیں جو کہ غلاموں کی طرح زندگیاں گزار رہے ہیں. پہلے 5 ممالک ایشیائی ہیں اور پہلے 3 ممالک میں پاکستان شامل ہے، ہندوستان اور چین کے بعد. اور 2014 میں جو غلاموں کی تعداد ہے، جو ماڈرن ڈے سلیو جنہیں کہا جاتا ہے، ان کی تعداد اب 10 گنا زیادہ ہے. پاکستان کے حوالے سے جو اعداد و شمار اس رپورٹ میں سامنے آئے، 21,30,000 افراد ہیں جو کہ غلامانہ زندگی بسر کر رہے ہیں. قرض کی عدم ادائیگی، جبری مشقت، معاشی اور جنسی استحصال کی شکل میں ظلم و ستم کا نشانہ بن رہے ہیں، اور اکثریت ان کی ایسی ہے جن کو قرض کی عدم ادائیگی کی وجہ سے تاحیات غلام بنا لیا جاتا ہے. یہ معاملہ کیا ہے، اس پر بات کرنے کے لیے جسٹس ریٹائرڈ ناصرہ جاوید صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ جسٹس صاحبہ، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. میں سب سے پہلے تو یہ جاننا چاہتا ہوں، یہ جو ماڈرن ڈے سلیوری جسے کہا جاتا ہے، دور جدید کی غلامی، یہ تصور کیا ہے اور دنیا میں کس صورت میں ایگزسٹ کرتی ہے؟ جہاں تک کہ سلیوری کا تعلق ہے، بظاہر تو کہتے ہیں کہ دنیا میں سلیوری کہیں نہیں، لیکن ابھی 3 مہینے ہوئے ورلڈ جسٹس فورم نے 3 ایسے جرنلسٹ کو خاص انعام دیے ہیں جنہوں نے یہ بات ثابت کر دی ہے انویسٹیگیشن کر کے کہ کہاں کہاں سلیوری ہو رہی ہے. اور جو آپ نے فگر ابھی بتایا ہے کہ دنیا میں 4,58,00,000 افراد جو ہیں وہ ابھی بھی غلامی کے شکنجے میں ہیں. تو یہ کیسے غلامی کے شکنجے میں آتے ہیں؟ غربت کی وجہ سے، پھر کو قرض لینے کی وجہ سے، پھر خواتین کی زبردستی شادیاں ہو جاتی ہیں تو وہ سلیوری میں ہوتی ہے. ماں باپ جو ہیں وہ بیچ دیتے ہیں اولاد کو، اور اس طرح کے دیگر واقعات جو ہیں جہاں ایکسپلوئٹیشن ہوتی ہے، اور سب سے زیادہ پاکستان میں جو ہوتی ہے وہ بچوں کی ہوتی ہے، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ بچے ہیں ہی زیادہ، بہت زیادہ تعداد ہے. رائٹ. مجھے ایک اور چیز آپ سے جاننی ہے کہ قوانین تو موجود ہوتے ہیں، آن پیپر تو قوانین بڑے سخت ہوتے ہیں، مگر یہ جو باتیں ہم کر رہے ہیں ان پر عمل درآمد کیوں نہیں ہو پاتا؟ بنیادی مسئلہ کہاں پر ہے؟ تبھی ہو سکتی ہے پاسداری قانون کی جب تمام افراد جو ہیں وہ قانون کی بالادستی کو تسلیم کرے. لیکن یہاں ہماری انتظامیہ بدقسمتی سے، جن میں پولیس سب سے آگے ہے اور اس کے علاوہ دیگر انتظامیہ کے جو ممبران ہیں، وہ صرف اپنی خود غرضی کی خاطر اس بات کی پرواہ ہی نہیں کرتے کہ لوگوں پہ کیا گزرتی ہے. آپ دیکھیں کہ ہیومن ٹریفکنگ کا ہمارا بہت سخت لا ہے، اور اس کا
بنیادی مقصد یہ ہے کہ پاکستان کے اندر بھی کوئی ہیومن ٹریفکنگ نہ ہو، یعنی کہ لوگوں کی خرید اور بیچ نہ ہو اور نہ ملک سے باہر جائیں. لیکن حالات یہ ہے کہ بارڈر پہ جو تعینات ہیں، پولیس ہے یا جو بھی آفیشلز ہیں، وہ آنکھیں بند کر لیتے ہیں تھوڑی سی اپنی، اگر ان کو چائے پانی کا انتظام ہو جائے، اور ساری وقت ہم بلکہ گیٹ وے ہیں ایشیا سے یورپ اور مڈل ایسٹ کو ٹریفکنگ جانے کے لیے، اور سب سے بڑی سلیوری کی یہاں پہ صورتحال جو باہر جا رہی ہے وہ یہ ہے. اور اندرون ملک آپ کو پتہ ہے ہمارے بانڈڈ لیبر کے خلاف ایک بہت سٹرونگ قانون بنا ہے، لیکن پھر بھی قرضے دے دیتے ہیں جو ہے خاندان کا سربراہ، اور اس کے عوض تمام کا تمام خاندان جو ہے وہ یہ بانڈڈ لیبر میں شکنجے میں آ جاتے ہیں، اور ساری عمر گزر جاتی ہے، بلکہ پشت در پشت ماں باپ بچے تمام جو ہیں وہ یہ خاص طور پہ بھٹا مزدور جو ہے وہ تو اس میں شامل ہو جاتے ہیں، اور ان کی کوئی وہاں سے نکلنے کا راستہ ہی نہیں، بلکہ بہت جگہ تو ان کو شکنجے میں رکھ لیتے ہیں یا باندھ کے رکھتے ہیں رات کو یا تالوں میں رکھتے ہیں. ٹھیک ہو گیا، مگر آپ نے بھی بانڈڈ لیبر کا ذکر کیا. اب قوانین تو آپ نے جیسے خود کا ہم نے بنا لیے، مگر آپ کو نہیں لگتا کہ قوانین سے ہٹ کر یہ مسئلہ ہے، یہ ایک سوشل اور کلچرل ایشو ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ جن لوگوں نے قانون نافذ کرنا ہے، ایگزیکٹو اتھارٹی ہے جس میں پولیس آتی ہے، وہ تو خود بیچ میں شامل ہوتے ہیں، کلوژن جس کو کہتے ہیں، اور وہ ان کے ساتھ اپنا حصہ ڈالتے ہیں اور اندر جاتے ہی نہیں، آنکھیں بند کر دیتے ہیں. پھر جو لیبر انسپیکشن ہے، ILO کووننٹس کے ہم نے سائن کیے ہوئے ہیں کہ یہاں اس طرح کا کام نہیں ہوگا، اور انڈر ایج بچوں کو بالکل نہیں کہیں کام کرنے کی اجازت ہوگی، لیکن کوئی بھی نہیں دیکھتا. انسپیکشن تو یہاں ہوتی نہیں. جو انڈسٹری میں انسپیکشن ہونی ہے، یہاں بڑے بڑے جو ہے نا انڈسٹریلسٹ، وہ خود ہی تو ہمارے یہاں منتخب نمائندے ہیں، تو وہ تو جانے ہی نہیں دیتے اندر کسی انسپیکٹر کو. ناصرہ جاوید صاحبہ، سب ٹھیک ہے، وہ چلے جاتے ہیں. بہت شکریہ آپ کے وقت کا. جسٹس ریٹائرڈ ناصرہ جاوید ہمارے ساتھ پہنچی تھی. بہرحال پاکستان کا ایسی لسٹ میں نام آنا اور دنیا کے ان 3 ممالک میں شامل ہونا جہاں پر سب سے زیادہ دور جدید کی غلامی ہے، یہ یقیناً لمحہ فکر ہے. ہم قوانین تو بنا لیتے ہیں، مگر بنیادی مسئلہ ان قوانین پر عمل درآمد کرانے کا ہے. آج کے پروگرام سے اتنا ہی. میزبان ایمان سے کوئی اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.